بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ EOBI نجی اداروں میں ملازمت کرنے والے بوڑھے ملازمین کی خدمت اور انہیں مراعات بہم پہنچانے کا ذمہ دار ادارہ۔ جو ملازم اپنی 60 سال مدت ملازمت پوری کرنے اور کسی نجی ادارہ میں کم از کم 15 سال ملازمت مکمل کر لیتا ہے اور وہ ادارہ EOBI میں قانون کے مطابق رجسٹر ہوتا ہے تو اس نجی ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین کو EOBI پینشن دینے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اداروں کی EOBI ایکٹ 1976 کے تحت رجسٹریشن میں جان بوجھ کر ڈنڈی ماری جاتی ہے اور اداروں کو EOBI میں رجسٹریشن سے گریز کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بوڑھے ملازمین کو ان کے پینشن کے قانونی حق سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے EOBI ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی 3 اسلام آباد کے محمد ایوب کا ایک فیصلہ موجود ہے جو لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے سلامت اکیڈمی سے متعلق ہے۔ اس ادارے کو 1982 میں ایکٹ 1976 کے تحت رجسٹر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن متعلقہ ریجنل آفس کی ملی بھگت سے یہ قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی گئی۔ البتہ 14 سال کی تاخیر سے رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ نجی ادارے کی تاخیر سے رجسٹریشن کی وجہ سے کتنے ہی بوڑھے لوگ جو اولڈ ایج بینیفٹ کے پینشن کے حقدار تھے وہ محروم ہو گئے۔ اب جناب کیا ہوا پھر اس کے بعد جناب اگر آپ دیکھیں تو ان کو پینشن کے قانونی حق سے محروم ہونا پڑا۔ EOBI کی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی 3 اسلام آباد نے اس کیس میں دیے گئے اپنے فیصلے سلامت اکیڈمی اور EOBI کے متعلقہ ادارے کی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کوتاہی کے باعث کتنے ہی بوڑھے ملازمین کو اپنے قانونی حق سے محروم ہونا پڑا ہوگا، کتنے بوڑھے پینشن کے حق کا فائدہ اٹھانے سے محروم رہے ہوں گے، کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے۔ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نے ریسپونڈنٹس کو ہدایت کی کہ وہ سلامت اکیڈمی کو EOBI کے قانون مجریہ 1976 کے تحت EOBI میں 1982 سے رجسٹر کریں اور پینشن کے حقدار درخواست گزاران کی بیمہ شدہ ملازمت کو اسی تاریخ سے تسلیم کرتے ہوئے اس کا اولڈ ایج پینشن کیس قانون کے مطابق پروسیس کریں۔ اسی قسم کا ایک اولڈ ایج پینشن کیس گزشتہ 5 سال سے چل رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ رینگ رہا ہے تو زیادہ مناسب بات ہوگی۔ پینشن کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں متاثرہ پینشن کیسز میں غیر ضروری تاخیر کا عمل نہایت ہی افسوسناک ہے۔ یہ کیس ایک اولڈ ایج پینشن کے طلبگار شاہد یعقوب کا ہے، جن کے حق میں فیصلہ آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہونے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کیس کے ریسپونڈنٹ EOBI کے ریجنل ہیڈ راولپنڈی ریجن ہے، جن کی جانب سے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ EOBI کی فیصلہ کرنے کی مجاز اتھارٹی 3 کے محمد ایوب نے 21 جنوری 2022 کو فیصلہ صادر فرمایا۔ اس فیصلے کو سنانے کے سلسلے میں 17 مہینے کے عرصے میں ہونے والی 6 سماعتوں کا وقت صرف ہوا۔ شاہد یعقوب نے 2019 میں اولڈ ایج پینشن کی درخواست ریجنل ہیڈ ویسٹ ہارف میں جمع کروائی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ فائل ہی دفتر سے غائب ہو گئی۔ شاہد یعقوب نے اس کے بعد راولپنڈی میں رہائش اختیار کی اور راولپنڈی ریجن میں اولڈ ایج پینشن کی درخواست جمع کروائی، جس کی ایک ہی سماعت 17 جنوری 2020 کو ہوئی۔ 19 جنوری 2020 کو متعلقہ اتھارٹی محمد ایوب نے درخواست مسترد کر دی اور اولڈ ایج گرانٹ کے فیصلے کو صحیح مانا درخواست مسترد کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ امپلائر نے ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اب ریکارڈ کی بابت بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ شاہد یعقوب نے 15 سال ملازمت کا ریکارڈ پیش کیا جو 3 مختلف نجی یونٹس میں کام کرنے سے متعلق تھا۔ 2 اداروں کی ملازمت کے ریکارڈ کو تسلیم کیا گیا، جبکہ تیسرے ادارے کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کے ریکارڈ کو اس لیے قابل غور نہ سمجھا گیا کہ یہ ادارہ اس عرصے میں جب شاہد یعقوب وہاں ملازمت کر رہے تھے EOBI میں رجسٹر نہیں تھا، جس میں شاہد یعقوب کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی اور کرنگی ریجن کے دفتر کی کوتاہی تھی۔ قانون کے مطابق اس ادارے کو 1994 میں EOBI میں رجسٹر ہونا تھا،
لیکن 8 سال بعد 2001 میں EOBI میں رجسٹر کیا گیا۔ EOBI کی مجاز اتھارٹی، جس نے پہلے ریکارڈ پیش نہ کیے جانے کی وجہ سے اولڈ ایج پینشن کی درخواست مسترد کر دی، نظر ثانی کی اپیل کے بعد 6 سماعتوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی اور EOBI کرنگی ریجنل کی ملی بھگت سے 8 سال کی تاخیر ہوئی ہے۔ مذکورہ اتھارٹی نے اپنے فیصلے میں کرنگی ریجن کو ہدایت کی کہ وہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کو EOBI میں 1994 سے رجسٹر کریں اور شاہد یعقوب کی جو مدت ملازمت کو اس عرصے میں شامل کیا جائے، جس کے بعد ان کے اولڈ ایج پینشن کے کیس کو منظور کیا جائے۔ اس فیصلے میں بھی مجاز اتھارٹی محمد ایوب نے اپنے اس بیان کو دہرایا کہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی اور کرنگی ریجن کی اس کوتاہی کی وجہ سے کتنے بڑے مستحق ملازمین اپنے قانونی حق حاصل کیے بغیر پینشن کے قانونی حق سے محروم ہو گئے ہوں گے، اور کتنے ہی ریٹائر لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے۔ EOBI کی چیئر پرسن کو ریجنل دفاتر کی کارکردگی پر نظر رکھنی چاہیے اور انہیں بوڑھے لوگوں کو پریشان نہ کرنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ شاہد یعقوب کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ادارے کی تاخیری کارروائی کا عمل ان کے لیے سخت اذیت ناک ہے۔ تو یہ جناب آپ EOBI کے حالات اور واقعات جب اگر دیکھتے ہیں تو انتہائی تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے، اور یقین کریں کہ EOBI کا ادارہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ EOBI کی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کے 21 جنوری 2022 کے فیصلے کے بعد فائل نامعلوم کہاں چلی گئی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اس فیصلے کا کیا ہوا۔ ایک ذریعے سے یہ بات علم میں آئی کہ EOBI کرنگی ریجن کے ہیڈ علی انور جمالی نے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل دائر کر رکھی ہے۔ یہ اپیل انہوں نے فیصلے کے پورے 1 سال گزرنے کے بعد 28 فروری 2023 کو اپیلیٹ بورڈ کو ارسال کی ہے۔ فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق تو ریسپونڈنٹ راولپنڈی ریجن کو تھا، جو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ کرنگی ریجن کے ہیڈ کو تو ان بے قاعدگیوں کو درست کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جو کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کی EOBI میں رجسٹریشن کی تاخیر سے متعلق تھی۔ اس اپیل کو اتنا چھپا کر رکھا گیا کہ کیس کے پینشنرز کو یا پٹیشنرز کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ جب اسے اپیل کی بابت آگاہی ہی نہ کیا گیا تو وہ سماعت میں اپنا دفاع کیسے کر سکے گا؟ چیئرپرسن EOBI کو رنگی کے ریجنل ہیڈ سے وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی کہ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی کی رجسٹریشن میں کوتاہی کیوں برتی گئی۔ خدا کر کے اس اپیل کی سماعت 28 دسمبر کو ہونا طے پائی۔ 1 سال کا عرصہ اپیل دائر کرنے میں ضائع کیا گیا۔ اپیل کے بعد اسے سننے میں 9-10 ماہ لگ گئے۔ اب جناب کیا ہوا؟ 9-10 ماہ کا عرصہ تو لگ گیا۔ شاہد یعقوب کو سماعت کی تاریخ 28 جنوری کو صبح 10 بجے ہونے کا پیغام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی TCS سے سماعت میں پیش ہونے کا لیٹر موصول ہوا، لیکن 28 تاریخ کو پتہ چلا کہ سماعت تو 27 جنوری کو ہو چکی ہے اور ٹیلی فون پر اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 21 جنوری 2022 کو کیے گئے فیصلے پر ریسپونڈنٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنا اور دوسرے ریجنل ہیڈ کا 1 سال کے بعد خاموشی سے اپیل کرنا، جبکہ انہیں اپنے معاملات کی درستگی کی ہدایت کی گئی تھی، یہ سب ایک سنگین مذاق سے کم نہیں۔ EOBI بوڑھے پینشن کے حقدار لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے اب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ مسرور احمد صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور مسرور احمد مسرور صاحب یہ جناب انہوں نے ساری حقائق جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے جو EOBI کے بڑے مستحق پینشنوں کے ساتھ سنگین مذاق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے، اور میں ان کو یقیناً اس نشاندہی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی ویڈیو کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مسرور احمد مسرور صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ تمام حقائق اکٹھے کیے اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اتنی تکلیف کی بات کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دیں، اپنی جوانیاں دیں، اپنا سب کچھ لوٹایا پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، آج وہ ایک کھلا مذاق بنتے پھر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے سنگین مذاق ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔